بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، مولا کائنات کو اللہ کی ذات نے کچھ فضائل اور کچھ مناقب ایسے عطا فرمائے ہیں جن میں وہ یکتا ہیں، جن میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ وہ فقط انہی کے فضائل ہیں اور انہی کے لیے ہی وہ فضیلتیں ہو سکتی ہیں۔ 20ویں فضیلت اس حوالے سے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، مولا علی علیہ السلام نے خود اپنی مقدس زبان سے بیان فرمائی۔ 20ویں فضیلت، باب خطہ قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ باب خطہ بنی اسرائیل کا ایک دروازہ تھا۔ بنی اسرائیل کے گناہگار لوگوں کو حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ بھی بخشش کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ اس دروازے سے خطۃ کہتا ہوا جائے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ خطہ کا معنی معاف کر دینا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، حنطۃ کہا انہوں نے۔ حنطۃ کا معنی گندم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی بہت سارے لوگوں نے مولا کائنات کا بھی مذاق ہی اڑایا ہے۔ مولا کائنات کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ مولا کائنات کے سامنے اگر کوئی آ گیا ہے تو کوشش کی کہ اس کو بچایا جائے، اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ کوئی اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی کی وجہ سے 70,000 بندے مارے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقول لی مثلک فی امتی مثل باب خطہ فی بنی اسرائیل۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، پیغمبر خدا ارشاد فرماتے تھے کہ یا علی تیری مثال میری امت میں باب خطہ کی ہے کہ جو بنی اسرائیل کا تھا۔ فمن دخل فی ولایتک فقد دخل الباب کما امرہ اللہ عز وجل۔ بس جس بندے نے یا علی تیری ولایت کو قبول کر لیا، گویا کہ وہ دروازے سے داخل ہو گیا، اسی دروازے سے داخل ہو گیا کہ جس کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اور اللہ کے حکم کو ماننے والا بندہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مأویٰ بہشت ہی ہوگی۔ 11ویں فضیلت اور 11ویں منقبت مولا کائنات کی علم کے حوالے سے ہے، اور علم کے حوالے سے مولا کائنات کے بہت ہی زیادہ فضائل اور واقعات اور قصص موجود ہیں۔ مولا کائنات گلدستہ آذان پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہنے والے ہوتے ہیں، سائل سوال کرتا ہے، اپنی زندگی کا مشکل ترین سوال ڈھونڈ کر لاتا ہے، مولا کائنات اللہ اکبر تکبیر بلند کرنے سے پہلے پلک جھپکنے میں اسے وہ جواب عطا کر دیتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سائل آ جاتا ہے اور سوال کا جواب فوراً ملتا ہے۔ فرمایا اما الحادیۃ والعشرون فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ولن تدخل المدینہ الا من بابھا، اور فرمایا شہر سے ہمیشہ دروازے سے آیا جاتا ہے، شہر میں دروازے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بھی علم پیغمبر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ مولا کائنات کو پشت کرے گا، مولا کائنات کے مخالفین کے ساتھ دوستی رکھے گا، ان کو بھی راضی اللہ کہتا رہے گا، پھر بھی اسے علم عطا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گمراہی تو وہ حاصل کر سکتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مطابق اسے علم عطا نہیں ہو سکتا۔ ثم قال یا علی انک سترعی ذمتی وتقاتل علی سنتی وتخالفک امتی، فرمایا یا علی تو ہی میری ذمہ داریوں کو سنبھالے گا، تو ہی میری سنت کی حفاظت کے لیے لڑے گا، اور امت میری تیرے ساتھ مخالفت کرے گی اور تیرے ساتھ عداوت کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کو اگر کسی نے نبھایا تو مولا کائنات نے نبھایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے اگر کسی نے جنگ کی تو مولا کائنات نے جنگ کی، اور امت نے بھی جہاں جہاں پر ممکن ہوا مولا کائنات کی مخالفت کی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں مولا کائنات کے محبین میں سے قرار دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔